شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کا داغ پرانا ہو تو سفید سرکے کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ اگر کپڑے پر ہلدی کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو لیموں کے رس سے تر کریں اور کچھ دیر بعد صابن سے دھو لیں، داغ غائب ہو جائے گا۔ اگر استری کے جلنے کا نشان کپڑے پر پڑ جائے تو متاثرہ حصے پر ٹیشو پیپر رکھ کر اس پر 2-3 قطرے ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے ٹپکائیں۔ اب گیلی حالت میں ہی اس کاغذ کے اوپر استری پھیر دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ جلے ہوئے داغ کو 1 حصہ ایکزیلک ایسڈ اور 3 حصے پانی کے آمیزے سے دھو لیں، داغ مٹنے لگے گا۔ جلے ہوئے داغ پر کارن فلور کی لئی بنا کر مل لیں، پھر سوکھنے پر لئی کو جھاڑ لیں، داغ اتر جائے گا۔ اگر کسی پر کاجل کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر تقریباً 1 پاؤ پانی میں 2 چمچ نمک ملا کر اس سے دھو لیں، داغ مٹ جائے گا۔ اگر کپڑے پیلے پیلے سے ہوں تو انہیں دھوتے وقت پانی میں لیموں نچوڑ لیں، اس سے کپڑے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ سفید اونی سویٹر جب بھی سکھائیں اسے دھوپ کی بجائے سائے میں سکھائیں، اس سے اس کا رنگ نہیں اڑے گا۔ سفید کپڑے دھونے کے بعد انہیں نیل ضرور دیں، اس سے وہ پیلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ سفید کپڑے اگر پیلے پیلے سے ہوں تو انہیں بلیچنگ پاؤڈر سے دھوئیں، مگر رنگ دار کپڑے کبھی بھی بلیچنگ پاؤڈر سے نہ دھوئیں۔ سفید ریشمی کپڑے نمک ملے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد سائے میں سکھائیں، اس سے ان کی سفیدی دگنی ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر چیونگم چپک جائے تو روئی کی مدد سے مٹی کا تیل لگائیں، چنگم اتر جائے گی۔ چنگم کا داغ ختم کرنے کے لیے متاثرہ حصے پر سپرٹ لگائیں اور کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، داغ مٹ جائے گا۔ چنگم اتارنے کے لیے اس پر برف رگڑیں، جب سخت ہو جائے تو اتار لیں، آسانی سے اتر جائے گی۔ جس جگہ چنگم لگی ہو وہاں ایسیٹون لگائیں اور تھوڑی دیر بعد چنگم کھرچ دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ اگر کپڑوں پر ویزلین کے داغ پڑ جائیں تو کپڑے پر آئل، صابن اور پانی کو ملا کر لگائیں اور پھر چند گھنٹوں بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے پر مشین کے تیل کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو پہلے پٹرول سے رگڑیں، پھر کچھ دیر بعد بڑا سا سیاہی چوس رکھ کر اس پر گرم استری پھیر دیں، سیاہی چوس تیل کی چکنائی کو چوس لے گا۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی پرانا داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بوریک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ ناظرین، اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز مکمل طور پر سریلی ہو جائے گی۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح شام برش کریں، اور اگر کسی 1-2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا لیں یا لونگ دبا لیں۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں، اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ناظرین، کان کے درد میں کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ بیری کی چھال 135 گرام، انار کی چھال 35 گرام 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور چھان لیں اور اس پانی سے روز دن میں 2-3 بار کلیاں کریں۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی۔ انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کریں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں۔ داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں۔ بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں۔ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں۔ لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے۔ اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 10 منٹ بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں 1-1 قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ سیاہ کیلوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کریں۔ اس کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال لیں۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک بنا لیں اور 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ پیر دھونے کے بعد 1 لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ چکنی جلد کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 کھانے کا چمچ بیسن اور 2 چائے کے چمچ عرق گلاب ملا کر ماسک بنا لیں اور لگا کر 10 منٹ بعد دھو لیں۔ 1 لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن یا اتنی ہی مقدار میں جو کا آٹا اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ مسلسل کریں۔ اس سے گردن کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کر لیں۔ ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں
اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔